رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر زیرو اپنے کمروں میں دبکے سو رہے تھے، جبکہ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ گھنے بال اس کے منہ پر آئے تھے۔ اسے فوراً سائڈ ٹیبل کی لائٹس جلائی تھی، اور جب پانی کا جگ دیکھا تو بالکل خالی تھا۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اپنی بے خیالی پر اسے رچ کر غصہ آیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، کاش مینو تم وقت پر اٹھ جاتی تو ابھی تمہیں اس پہر باہر نہیں جانا پڑتا۔ کہیں اس جلاد سے میرا سامنا نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اس پہر جاگتے ہوئے دیکھ لیا تو بے وجہ ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ وجدان کو یاد کر کے سہم گئی تھی، کیونکہ اس نے صاف الفاظوں میں اسے سمجھا دیا تھا کہ رات 9 بجے کے بعد تم اپنے کمرے سے باہر نہیں جھانکو گی۔ اگر میں نے تمہیں حویلی میں یہاں وہاں منڈلاتے ہوئے دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور وہ صدا کی معصوم اس کی محض ایک دھمکی سے ہی ڈر چکی تھی، لیکن پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے پھندا بھی لگ چکا تھا۔ اللہ کا نام لے کر اس نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا تھا۔ اگر وجدان خان اسے بغیر دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ باہر دیکھ لیتا تو آج اس کا آخری دن ہوتا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور فوراً ہی اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو انسان جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہے اس کے قریب بھی وہی چیز سب سے زیادہ آتی ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتی اس سے پہلے پیچھے سے کسی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ چکا تھا۔ وہ اس لمح سے بخوبی واقف تھی۔ وجدان خان اس کے چاچو کا بیٹا تھا۔ زندگی میں سب سے زیادہ وقت اس نے اس آدمی کے گرد ہی گزارا تھا، کیونکہ وجدان خان اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے آپ سے کسی قیمت پر بھی دور نہیں کرتا تھا، اور یہ تو اس کی ملکیت تھی۔ محض وہ جب 12 سال کا تھا اس دن ہی اس کا نکاح 5 سال کی مشائم سے کروا دیا گیا تھا، اور اس دن کا دن اور آج کا دن تھا کہ وہ ہر وقت سائے کی طرح مشائم کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے بچپن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اندھیرے میں غرایا، تو تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کیا بولا تھا میں نے؟ 9 بجے کے بعد تم اپنے کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ کیا یہ بات تمہارے پلے نہیں پڑتی؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ مشائم کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سائیں جی مجھے پتہ نہیں چلا، وہ پانی رکھنا بھول گئی تھی میں۔ اس کی گھبراہٹ اور ڈر کی ملی جلی آواز سن کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وجدان کے سامنے اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید اس سے بولا تھا، تمہیں ہمیشہ سمجھایا ہے 9 بجے سے پہلے ہی اپنے تمام تر کام کر لیا کرو۔ صبح ہونے دو، تمہارا دماغ تو میں اچھے طریقے سے ٹھیک کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے بلند آواز میں غلام کو پکارا تھا۔ وہ فوراً ہی کسی جند کی مانند اس کے سامنے نمودار ہو گیا اور مشائم سے جگ چھین کر اس کے سپرد کرتے ہوئے بولا، کچن میں جا کر فوراً اسے بھرو اور مجھے ابھی کے ابھی لا کر دو۔ غلام فوراً ہی سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشائم نے خوف بھری نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور فوراً ہی ڈر کر نظریں جھکا لی۔ اس نے افسوس سے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ اس لڑکی کو وہ جتنا بھی سمجھا لیتا، اس کی سمجھ میں نہ پہلے کبھی کچھ آیا تھا اور نہ ہی کبھی آنا تھا۔ چند پل بعد ہی غلام بھرا ہوا جگ اس کے سامنے پیش کر چکا تھا اور وہ مشائم کو تھماتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا تھا، آئندہ کے بعد اگر تم مجھے اس طرح سے باہر منڈلاتی ہوئی نظر آئیں تو مشائم وجدان خان، میں تمہاری ٹانگیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ جبکہ وہ فوراً ہی لرزتی ہوئی جی سائیں بول کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال دیکھ کر اس نے فوراً سے سر جھٹکا تھا۔ وہ ارادہ باندھ چکا تھا کہ صبح اماں سائیں سے اس کی لازمی شکایت کرنے والا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پوری حویلی پر ڈالی، خاموشی سے نیچے اتر کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اگر آج پر وقت اس کو میرے اوپر رحم نہیں آتا تو واقعی آج میری ٹانگیں ٹوٹ جانی تھی۔ مینو ہوش کر لے
اب ایسے نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی سرزنش کرتے ہوئے فوراً 2 گلاس پانی اپنے حلق میں انڈیل چکی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 3 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ واش روم گئی تھی اور چند پل بعد باہر آئی تو وضو کا پانی چہرے پر سے ٹپک رہا تھا۔ مشائم وجدان خان ایک بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی، جس کی دنیا چاچو چاچی اور وجدان کے گرد ہی گھومتی تھی۔ اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ 10 جماعت تعلیم حاصل کرنے کے بعد وجدان نے سختی سے آگے پڑھنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ مشائم کا خوب دل تھا کہ وہ آگے بھی تعلیم جاری رکھے، لیکن نہ جانے کبھی وجدان نے اس کی بات سنی تھی اور نہ ہی آگے سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وجدان کے برعکس اس کی اماں سائیں اور ابا حضور اسے بہت محبت کرتے تھے۔ مشائم کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن وجدان سب سے زیادہ اس پر ہی روک ٹوک کرتا تھا۔ اس کو ماننا تھا کہ مشائم اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے کسی بھی قیمت پر چوکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اس پر روک ٹوک کیا کرتا تھا، تاکہ بات کے لیے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سونے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ ابھی فجر میں کافی وقت تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئی تو سب سے پہلی نگاہ اس کی لاؤنج میں بیٹھے وجدان پر گئی، جو اپنی اماں سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر ان سب کے لیے ناشتہ تیار کرے، لیکن اگر وہ اس کو نظر انداز کر کے کچن میں چلی جاتی تو آج کا دن وجدان خان اس کا برباد کر دیتا۔ اس کا ماننا تھا کہ مجھے اگر کسی نے نظر انداز کیا تو میں پوری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اماں سائیں ہوں یا ابا حضور، اگر وہ ان سے خفا بھی ہو جاتے تھے تب بھی اس کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اماں سائیں کے پاس آئے اور دونوں کو ادب سے سلام کیا، جبکہ وجدان نے محض ایک نگاہ ڈالی تھی اور دھیمی آواز میں سلام کا جواب دے کر ٹیبل کی جانب بڑھ چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ فوراً ناشتہ لگایا جائے۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ 5 سال سے اس نے ہی حویلی کا کچن سنبھالا ہوا تھا۔ 15 سال کی عمر سے ہی مشائم نے کچن کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی، جبکہ اماں سائیں اس کو ہر چیز کی تاکید کرتی رہتی تھی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ تیار کیا تھا اور ٹرے میں سجا کر باہر آئی تو کبیر خان اور روبینہ بیگم بھی میز پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے قریب جا کر کبیر خان کو دھیمی آواز میں سلام کیا اور فوراً ہی ناشتہ ٹیبل پر سجانا شروع کر چکی تھی، جبکہ اس نے کوفت سے سامنے بیٹھے ہوئے وجدان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کی کرسی پر اپنی چادر رکھ چکا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اب اس کی کرسی ہے۔ اگر اس کی چادر کو کسی نے چھونے کی کوشش کی تو گویا اس کی عزت کو چھونے کی کوشش کی، اور وجدان خان ان معاملات میں حد سے زیادہ غسیل طبیعت کا مالک تھا۔ وہ خاموشی سے اماں سائیں کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی آ کر بیٹھے۔ اچانک ہی وجدان غصے سے بولا تھا، میری لسی کہاں ہے؟ تم سے کام ذمہ داری سے نہیں ہوتا؟ جبکہ وہ بری طرح سے ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی گھوم کر اس کے پاس جاتی اس سے پہلے ہی اماں سائیں بولی تھی، نا پتر، اس طرح دھی کو نہیں ڈانٹتے، خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، ان سے بڑے پیار سے بات کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی ملازمہ سلمہ کو آواز دی اور وجدان کے لیے لسی تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ فوراً ہی جی اماں بول کر کچن میں چلی گئی، جبکہ وجدان کا غصہ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس کو پورے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ ناشتہ کھانا سب مشائم کے ہاتھ سے لے کر ہی کھایا کرتا تھا۔ وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مشائم کے چہرے پر 12 بج چکے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ کیا قہر برپا کرے گا۔ اس کی زندگی عذاب میں آ گئی تھی۔ خوف کے مارے اسے اب کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کبیر صاحب نے ایک سرد نگاہ اس کی پشت پر ڈالی اور صاف گوئی سے بولے تھے، اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ گاؤں والے مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ میں اس سے بات کروں تاکہ یہ سرداری کی پگڑی اپنے سر سجائے، لیکن نہ پہلے اس نے کبھی میری بات سنی ہے اور نہ ہی شاید یہ اب میری بات سنے گا۔ جبکہ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے اماں سائیں ان کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بولی، ارے وہ ابھی اپنے خواب پورے کرنا چاہتا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟
اس کی ذات سے جتنا ہوتا ہے وہ گاؤں والوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ فیصلے وغیرہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی سر پر پگڑی نہیں سجائے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ ابا کے ہوتے ہوئے میں یہ کام کیوں کروں؟ میرا باپ کیا فارغ گھومے گا؟ جبکہ کبیر صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا اور غصے سے بولے تھے، نہ اس کو میری کبھی کوئی بات سمجھ آتی ہے اور نہ ہی یہ مجھے کبھی کوئی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بھی غصے سے بول کر تن فن کرتے حویلی سے جا چکے تھے، جبکہ مشائم مزید گھبرا گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جب اچانک ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر آیا۔ اماں سائیں اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، نہ میری لاڈو، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ چل ناشتہ کر میری بچی، صبح سے ہی اٹھ کر کھانا پکانے میں لگ جاتی ہے۔ ابھی وہ لاٹ صاحب آ جائیں گے تو انہیں دوپہر کے کھانے کا نوش فرمانے ہوں گے۔ چل تو اچھے سے ناشتہ کر اور کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بول کر اپنی لاٹھی کے ذریعے کھڑی ہو گئی تھی اور کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ اسے محض ایک ہی بات کی پریشانی تھی کہ وجدان اس کو اس غلطی کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ ایک بار اس نے بہت اچھی طرح سے بٹھا کر اس کو یہ بات سمجھائی تھی کہ مجھے کوئی ملازمہ نہ کھانا دے اور نہ ہی پانی۔ تمہیں تیز بخار بھی ہو رہا ہوگا تو تم ہی مجھے کھانا اور پانی دیا کرو گی۔ اور آج اس ملازمہ کا آنا اور اماں سائیں کا اسے لسی کا حکم دینا، یہ سب اس کو ڈرا چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی کھانے کو ہی گھورتی رہی اور ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اس کی عادت میں شمار تھا، جب بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا یا پھر کوئی ڈر یا خوف اس پر حاوی ہو جاتا تو وہ ہمیشہ آخر میں رونا ہی شروع کر دیا کرتی تھی۔ آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کر اپنی اماں اور اپنے ابا کو شدت سے یاد کرنے لگی تھی۔ وہ محض 7 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی اور پھر 10 سال کی عمر میں ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس نے تو اپنا بچپن انہی دکھوں میں گزارا تھا۔ محض اماں سائیں اور چاچو ہی تو تھے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، بیٹی ہونے کا مان بخشا تھا۔ اگر یہ لوگ بھی اپنی فرعونیت پر اتر آتے تو یہ کبھی بھی زندگی اچھے سے نہیں گزار پاتی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا اور وہ اپنا ناشتہ لے کر کچن میں داخل ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ اگر دوپہر کے کھانے میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو واقعی وجدان آج اس کی کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرتا۔ سلمان اس کو دیکھتے ہوئے فوراً پریشانی سے بولی تھی، بی بی سائیں آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ وجدان لالا بہت غصہ کرتے ہیں، کل بھی مجھے سختی سے بول رہے تھے کہ تم اچھی طرح اپنی بی بی سائیں کا خیال رکھا کرو۔ خدا کے لیے آپ یہ کھانا تناول کر لیں، بے وجہ مجھے سننے کو ملے گا۔ جبکہ وہ سلمہ کو نظر انداز کیے دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اسے سلمہ پر بھی غصہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے اس کو یہ بات سمجھا چکی تھی کہ کبھی بھی وجدان کے کسی کام کے لیے ہاں نہیں بھرنا، بلکہ آگے سے یہ بات کہہ دینا کہ بی بی سائیں ہی کریں گی۔ لیکن آج اس نے بھی غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا تیار کر لیا۔ سب سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے دوپہر میں اس پر نڈھالی طاری ہو رہی تھی۔ وہ تھک کر وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جب اچانک وجدان کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ تو میں 1000 بار اس بات کو سمجھا چکا ہوں کہ وقت پر کھانا کھایا کرو، لیکن تمہیں نہ میری کبھی بات سمجھ آئی ہے اور لگتا ہے نہ کبھی آئے گی۔ اس کی آواز سن کر مشائم نے بے ساختہ سر اٹھا کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں پر وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کو ہی گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ہکلاتے ہوئے بولی تھی، نہیں سائیں جی، میں کھانا کھانے ہی لگی تھی، وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، اب نظر آ گیا ہوں نا، کھانا لگاؤ جلدی اور آ کر بیٹھو میرے ساتھ۔ اس کا روب جماتا لہجہ اس کو ایک بار پھر لرزنے پر مجبور کر چکا تھا، جبکہ وہ حکم دے کر باہر چلا گیا۔ مشائم حیران تھی۔ وجدان کے واپس آنے کا وقت دوپہر کے 3 بجے کا ہوتا تھا، لیکن آج وہ 1:30 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ ڈیرے پر جانے کے بعد اس کے دماغ میں صرف مشائم ہی چل رہی تھی۔ جس انداز میں وہ آیا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کی اکلوتی زوجہ کبھی بھی اس کے خوف سے کھانا تناول نہیں کرے گی، اسی لیے اپنے آپ کو بہت روکنے کے بعد بھی وہ زیادہ دیر ڈیرے پر نہیں ٹھہر پایا تھا، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق جیسے ہی وہ کچن کے پاس آیا، اس کو نڈھال ہوتا دیکھ جان گیا تھا کہ اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا، جبکہ مشائم فوراً جلدی میز سجانا شروع کر چکی تھی۔
اس نے فوراً اس کی پلیٹ تیار کی اور اس کے آگے رکھتے ہوئے بولی تھی، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، کھا کر بتائیں کیسا ذائقہ ہے۔ اس نے محض ایک نگاہ مشائم کے وجود پر ڈالی اور اس کی سفید کلائی اپنی مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اپنے برابر والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، تمہارا کھانا ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، خاموشی سے کھانا تناول کرو، اور آئندہ کے بعد تم نے صبح کا ناشتہ اسکپ کیا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس کی عادت میں شمار تھا کہ وہ ہر بات کے بعد لازمی مشائم کو دھمکی ضرور دیتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اس دھمکی کو پورا نہیں کیا تھا۔ جبکہ مشائم جلدی جلدی اپنے لیے کھانا نکال کر تناول کرنا شروع کر چکی تھی، اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی، جس کے باعث اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وجدان نے ایک مسکراتی نگاہ اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی اور سر جھٹک کر کھانے کی طرف گامزن ہو گیا۔ ابھی چند پل گزرے تھے کہ جب غلام گھر کے اندر آیا۔ وجدان نے خون آشام نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ آج کے وقت وہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیا کرتا تھا، لیکن دن کے وقت وہ سختی سے منع کرتا تھا، کیونکہ دن میں عورتیں بھی گھر میں یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی تھیں۔ وجدان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی غلام آہستہ آواز میں اس کے کان میں منمنایا تھا اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وجدان اس کی بات سن کر مکمل طور پر سنجیدہ ہو گیا اور چند پل کچھ سوچنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور مشائم کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا، اما سائیں کو اتنا بتا دینا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں شہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے دکھ سے وجدان کی پشت کو دیکھا۔ اما سائیں اور ابا کو اس کی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت تم گھر سے نکل رہے ہو، بڑوں سے ملاقات کر کے باہر جایا کرو۔ بڑوں کی دعائیں کسی حصار کی مانند تھی، قید رکھیں گی، لیکن نہ اس نے کبھی پہلے اس بات کو سمجھا اور نہ ہی اب سمجھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے خاموشی سے مکمل کھانا تناول کیا اور پھر اماں کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد وجدان کی کال آئی تھی۔ اس نے محض یہ اطلاع دی تھی کہ ابھی اسے مزید تھوڑا وقت لگ جائے گا، اسی لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ کبیر صاحب تو بہت غصے ہوئے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تم اتنے دن کے لیے جا رہے ہوتے ہو تو ماں باپ کو ایک دفعہ اپنی شکل دکھا دیا کرو۔ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے موبائل رکھ دیا۔ ان کا خون مزید کھول گیا۔ ابھی وہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے جب ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی ان کے کمرے کی طرف اور خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، باجی صاحبہ زرینہ بی بی آئی ہیں، ان کے بچے بھی آئے ہیں۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ مشائم کھل اٹھی تھی۔ بے ساختہ باہر کی طرف بڑھی۔ زرینہ بی بی کوئی اور نہیں بلکہ مشائم اور وجدان کی سگی پھپھو تھی، جو اسلام آباد میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار ہی ان کی حویلی کا چکر لگایا کرتی تھی، اور آج ان کو بچوں سمیت آتا دیکھ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ روبینہ بیگم بھی دل سے مسکرائی تھی اور فوراً ہی باہر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ مشائم ان سے خوش اسلوبی سے مل رہی تھی۔ زرینہ بیگم کے پیچھے ان کے بچے بھی کھڑے ہوئے تھے، ارحم اور نمل۔ نمل کو دیکھتے ہی اس نے فوراً اس کو گلے سے لگایا تھا۔ کہنے کو ان دونوں کی ملاقات زیادہ دیر تک نہیں ہوئی تھی، لیکن موبائل پر وہ دونوں ہر وقت رابطے میں رہا کرتی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل اٹھی تھیں، جبکہ ارحم بھی فوراً ان دونوں کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے بولا تھا، ویسے کیا لڑکیاں اس طرح ہی ملتی ہیں؟ وہ دونوں ایک دم ہی چونک گئی تھیں اور اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کافی زیادہ شور مچاتی ہیں۔ وہ کافی ملنسار لگ رہا تھا۔ مشائم تھوڑا جھینپ گئی تھی، وہ زیادہ بولنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وجدان نے اسے اپنے گرد ہی رکھا تھا، اسی لیے آج تک اس نے وجدان کے علاوہ کسی بھی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی۔ ارحم اس کا کزن تھا، لیکن اسے زیادہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ امریکہ سے واپس لوٹا تھا، اسی لیے اس کی کئی سال بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اب اماں سائیں اور کبیر صاحب سے ملاقات کر رہے تھے۔ مشائم کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ اپنی پھپھو کو دیکھ کر اس کو واقعی دل سے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اپنے چاچو اور پھپھو کو دیکھ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ آنکھوں میں آتی ہوئی نمی اس نے کہیں اندر ہی اتار لیا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج کی طرف بڑھ چکے تھے، جبکہ وہ فوراً ہی سب کے لیے ایک شاندار سی چائے بنا کر پیش کر ارحم چائے کی پہلی چسکی لیتے ہی خوشی سے بولا تھا، ویسے آپ ایک کام کریں، ہماری نمل کو بھی تھوڑا سا ہنر دے دیں۔ اس لڑکی کو تو بالکل کچھ بنانا نہیں آتا، بالکل بھی بھائی کا خیال نہیں ہے۔ اتنے سال بعد میں لندن سے آیا ہوں، سوچا تھا کہ بہن مزے مزے کے کھانے کھلائے گی،
لیکن اس کو تو صرف میگی ہی بنانی آتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماحول میں قہقہوں کی برسات ہوئی تھی اور نمل منہ پھلا کر بولی تھی، کتنے مطلبی بھائی ہو، تمہیں کتنے مزے مزے کے کل کھانے بنا کر کھلائے ہیں، پھر بھی اس انسان کو ذرا صبر شکر نہیں ہے۔ بندہ تھوڑی تعریف ہی کر دیتا ہے، لیکن ہر جگہ مجھے گندا کرنا اس کو پسند ہے۔ ان دونوں کی نوک جھوک کو مشائم خوب انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اچانک ہی سب کے درمیان ارحم نے مشائم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جو کبیر صاحب اور روبینہ بیگم دونوں کو ہی کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ بھی بری طرح سے چھینک گئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی جب اچانک اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، چھوٹی کزن تم ہی بتا، میگی اور میکرونی اچھے کھانے ہوتے ہیں؟ یار یہ تو صرف اور صرف شگل کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے تو اپنا کھانا ہی بنا لیا ہے۔ جبکہ مشائم بری طرح سے بوکھلا رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زرینہ پھپھو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، لڑکے، یہ گاؤں ہے، یہاں پر لڑکیوں کو اس طرح چھوا نہیں جاتا، یہاں پر یہ سب بہت مایوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمہارا لندن نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کا گاؤں ہے، جہاں پر لڑکیاں بہت تہذیب کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ مشائم کے ہاتھ سے ہٹا گیا اور معافی مانگتے ہوئے بولا، سوری، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، ویسے امید کرتا ہوں کہ آپ نے برا نہیں مانا ہوگا۔ وہ فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مشائم خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اس طرح سے کبھی کسی سے کھل کر بات کی تھی اور نہ ہی کسی بات کا برا بنایا تھا جو آج اس کا برا مناتی، لیکن واقعی اس کو عجیب ضرور لگا تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی تو نمل بھی اپنے بھائی کو آنکھیں دکھا کر اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی، جبکہ زرینہ بیگم اپنے بھائی سے بات چیت کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک بڑوں کے درمیان ہی بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا اور پھر تنگ آ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ روبینہ بیگم نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، نہ جانے کیوں انہیں بالکل اپنے مشائم کے ساتھ یہ لڑکا ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بس کہیں سے بھی ان کا بیٹا آ جائے اور وہ اپنی مشائم کو حصار میں لے، لیکن نہ جانے کیوں وہ مشائم کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ مشائم اور نمل ایک دوسرے میں ایسے مگن ہوئی تھی کہ انہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ جب اچانک وہ کچن میں داخل ہوا تو چولہے پر رکھی چائے کو دیکھ کر فوراً ہی آگے بڑھا۔ ابھی چائے گرتی اس سے پہلے اس نے چولہے کو بند کیا تھا اور دونوں لڑکیوں کو سرزنش کرتے ہوئے بولا، ارے لڑکیوں، ذرا دھیان چائے پر بھی مرکوز کر لو، ابھی اگر میں وقت پر نہیں پہنچتا تو تم دونوں کو پریشانی ہو جاتی۔ جبکہ مشائم اپنا ہاتھ سر پر مارتی ہوئی بولی تھی، آپ کا بہت شکریہ، واقعی اگر میں نہ دیکھتی تو ابھی چائے ساری نکل جاتی۔ ارے تم لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ اندر بیٹھے، یہاں بہت گرمی ہے، وہ فکر کرتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ جبکہ نہ جانے کیوں ارحم کو یہ لڑکی کچھ مختلف سی لگی تھی۔ وہ کچھ کہتا یا سنتا اس سے پہلے ہی نمل اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تھی، ارے میں اس میں تھینک یو کہنے کی کیا بات ہے، کزنز ہیں اور کزنز میں مدد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خیر آپ باہر جائیں، ہمارے گاؤں میں لڑکوں کا کچن میں آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مشائم مسکرا کر بولی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وجدان سائیں جب بھی موڈ میں ہوتے ہیں میرے لیے اور اماں کے لیے مزے کا کھانا تیار کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں اس بات کو معیوب ضرور سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری حویلی میں اس چیز کو بالکل بھی برا نہیں مانا جاتا۔ بابا سائیں بازو کا غصہ کرتے ہیں، لیکن وجدان سائیں ہمیشہ بات کو سنبھال لیتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، سب سے مختلف۔ وہ مان سے بولی تھی، یہ بات حقیقت تھی۔ وجدان باہر کی دنیا کے لیے تو حد سے زیادہ سخت تھا، لیکن اماں سائیں اور مشائم کے لیے ہمیشہ نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ان دونوں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں پر وجدان کا ذکر ہوتے اس کے چہرے پر لالی سی بکھر گئی تھی۔ ارحم کا دل چھناک سے ٹوٹا تھا اور وہ مشائم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وجدان سائیں اچھے لگتے ہیں تمہیں؟ وہ فوراً ہی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، ان کو تو پورا گاؤں پسند کرتا ہے، میں کون ہوتی ہوں انہیں ناپسند کرنے والی؟ ان جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ بابا سائیں کے بعد اگر کوئی میرا آئیڈیل ہے تو وہ محض وجدان سائیں ہیں، ان کے ساتھ ہی میں نے بڑے ہو کر زندگی گزاری ہے، میں انہی کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ بہت نرم دل ہیں مگر اوپر سے تھوڑا سخت ہیں، مجھ پر غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے وہ غصہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں میں اکثر لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، کئی ایسے کیس بابا سائیں کے پاس بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میری حفاظت کو لے کر تھوڑا گھبراتے ہیں، بس یہی وجہ ہے، نہ وہ مجھے موبائل استعمال کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی زیادہ باہر جانے دیتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کو منہ کھولے سن رہے تھے۔
شاید آج اسے وجدان کی تعریف کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد سن کر ارحم تھوڑا سنبھل کر بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مینو یہ تو پابندیاں ہوئیں، تم ان کی زرخرید غلام تھوڑی ہو جو تم انہی کے کہنے پر چلو گی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پیچھے سے بھاری آواز کچن میں گونجی تھی، اس کا نام مینو نہیں مشائم وجدان خان ہے۔ یہ کہتے وجدان کچن میں داخل ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ مجھے تھوڑا وقت لگ جائے گا، اپنے ابا حضور کی ڈانٹ سن کر اس نے گھر آنے میں ہی عافیت جانی تھی، مگر جیسے ہی وہ کچن کے پاس سے گزرتا ہوا لاؤنج میں جانا چاہ رہا تھا، اچانک اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی اور وہ وہی تھم کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جیسے جیسے وہ اس کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سنتا جا رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایک اور آواز، وہ بھی مردانہ، اس کے کان میں گونجی تو یکدم اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، اور جیسے ہی وہ کچن کے دروازے کے پاس آیا تو خود کو بولنے سے روک نہیں پایا تھا۔ مینو محض وجدان اور اس کے ماں باپ کہتے تھے، اس کے علاوہ اس نے مینو کہنے کا حق مشائم کی کسی دوست کو بھی نہیں دے رکھا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہی مشائم کو اپنے حصار میں لے چکا تھا اور ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہاری زبان میں ان تمام چیزوں کو پابندی کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں ان تمام چیزوں کو ایک عورت کی حفاظت کہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری مشائم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، ہمیں اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنی مشائم پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاشرے پر نہیں، سو اس کی حفاظت کے لیے یہ سب اقدامات بے انتہا ضروری ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مشائم کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ انداز میں بولا تھا، کیوں مینو، ٹھیک بول رہا ہوں نا؟ جبکہ مشائم نے تائیدی انداز میں سر کو جنبش دی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، سائیں آپ کب آئے؟ جبکہ وہ بیزاریت سے بولا، جب تمہارے ابا حضور نے کال کر کے سنائی تھی، پھر آنا تو تھا ہی۔ خیر چلو باہر چلتے ہیں، ارحم تم سے باہر بیٹھ کر اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ وہ خاصا جتا کر بولا تھا، جبکہ ارحم اچھا خاصا گڑبڑا چکا تھا۔ وہ کوئی بات بناتا اس سے پہلے ہی وجدان اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر کی طرف لے جا چکا تھا۔ نول مشائم کے کاندھے سے کاندھا جوڑ کر بولی، ویسے مسٹر ہینڈسم ہے، بڑے خوبصورت، بچپن میں کاش تمہاری جگہ میرا نکاح ہو جاتا، پوری لائف سیٹ ہو جاتی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ مشائم کا چہرہ لہو چھلکانے کے در پر آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی سب کے لیے چائے کپوں میں ڈال کر نمل کے ہمراہ باہر کی طرف بڑھی تھی اور لاؤنج میں آ کر سب کو چائے پیش کرنے لگی تھی۔ وجدان کی زیرک نگاہیں مشائم پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے کے درمیان بھی ارحم نے بہت اوچھا پن کیا تھا۔ وہ ہر نوالے پر مشائم کی تعریف کر رہا تھا، جو وجدان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مشائم کو کہیں غائب کر دے، لیکن محض اپنی پھپھو کی خاطر اس نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ تقریباً 9 بجے کے درمیان وہ لوگ واپسی کے لیے جا چکے تھے۔ ارحم کا ارادہ رکنے کا تھا، لیکن پھپھو اپنے بھتیجے اور اپنی بھابھی کے تاثرات ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کا رکنا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں۔ وجدان نے محض ایک نگاہ مشائم کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے حیران ہو کر مشائم نے بھی اس کی پشت دیکھی تھی، مگر سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح بھی وجدان کا موڈ حد سے زیادہ ناخوشگوار تھا۔ یہ بات ہر ایک شخص نے ہی محسوس کر لی تھی۔ کبیر صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اگر اتنا ہی تمہیں واپس آنا چبھ رہا ہے تو تم واپس چلے جاؤ، میرے گھر میں آ کر اس طرح سے منہ بنانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے قہر آلود نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی اور غصے سے بولا تھا، اپنی بہن کو اچھی طرح آپ سمجھا دیں، وہ 1000 بار آئیں، ان کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس پہر آئیں گی اس وقت انہیں عزت دی جائے گی، لیکن اب یہ دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری حویلی نہیں آئیں گی، اور اگر یہ آتی ہیں تو مشائم ان کے سامنے نہیں جائے گی۔ میں مزید بے وجہ کی بدتمیزی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اپنی پلیٹ آگے کر کے ڈیری کی طرف جا چکا تھا، جبکہ مشائم جو اس کے لیے لسی تیار کر کے لا رہی تھی اپنی جگہ پر سن کھڑی ہو گئی۔ ایک پل کے لیے اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ وجدان اس کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی ہے۔ بچپن میں بھی اسے کسی سہیلی کے قریب جانے نہیں دیتا تھا، ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے لبوں پر محض ہر وقت مینو مینو ہی سوار رہتی تھی، اور کل جس انداز میں ارحم اس کی تعریف کر رہا تھا، اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سب چیزیں وجدان کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔
کہنے کہ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ چند پل کی ملاقات کے بعد اس کو آرام کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن ارحم کی وجہ سے وہ ایک پل کے لیے بھی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اماں سائیں، ابا سائیں اور مینو تینوں نے ہی بخوبی محسوس کی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پھپھو کے آنے کا مقصد نمل کی منگنی کی دعوت دینا تھا۔ اسی ہفتے ان سب کو اسلام آباد ہی روانہ ہونا تھا، اور وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بولا تھا، ابا سائیں اور اماں سائیں ہی منگنی میں جائیں گے، میں اور مینو کسی قیمت پر بھی وہاں نہیں جائیں گے، میں اسے وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ جبکہ ابا سائیں غصے سے بولے تھے، تمہاری پھپھو کے گھر سے دعوت کا پیغام آیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم سب کو جانا ہی پڑے گا، بھلے تم مینو کے ہر وقت ساتھ رہنا، اور ہم کو میں خصوصی منع کر دوں گا، بلکہ جانے سے پہلے ہی زرینہ کو سمجھا دوں گا کہ اس کا بیٹا میری بیٹی کے پاس بھی نہ آئے، تو وہ اس کو پہلے ہی روک دے گی۔ اب ان تمام باتوں کے بعد نہ جانے کا کیا لاجک ہے؟ لیکن وجدان خام نہ پہلے کبھی کسی کی سنتا تھا، نہ ہی اب کسی کی سننے کا روادار تھا۔ اس نے منع کر دیا تھا، اور اب اس کا ارادہ گھر ہی ٹھہرنے کا تھا۔ سب کو معلوم تھا کوئی کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے، اس کو راضی کرنا مطلب اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف تھا۔ 2 دن بعد اماں سائیں اور ابا سائیں اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں نمل کی منگنی کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وسیع و عریض حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے جہاں گھر کا ہر گوشہ اماں سائیں کی ہدایات اور ابا سائیں کی گہری آواز سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف سکوت تھا۔ حویلی کا ہر کونا خاموشی سے جیسے اپنے مکینوں کو یاد کر رہا تھا۔ مینو اور وجدان ہی پیچھے رہ گئے تھے، دونوں اپنی جگہ خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ مینو نے کئی بار خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں سائیں کی غیر موجودگی اسے بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ اماں سائیں اور ابا سائیں کو اسلام آباد گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ گھر کی ویران خاموشی اب مینو کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی رات کے 9 بجے وہ اپنے کمرے میں دبک گئی تھی۔ یہ ایک ایسا اصول تھا جو وجدان خان کے حکم کے مطابق بنایا گیا تھا، اور مینو کو بخوبی معلوم تھا کہ اس حکم کو ٹالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ کتاب پڑھتے ہوئے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل بے چین تھا۔ حویلی کی خاموشی آج کچھ زیادہ ہی گہری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ رات کا وقت تھا اور کمرے کے باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے، طویل راہداریاں اور چوڑے صحن سب تاریکی اور خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مینو نے کتاب بند کی اور کمرے کی مدھم روشنی میں سوچوں میں گم ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا وقت دکھایا، اچانک ایک غیر معمولی شور نے سکوت کو چیر دیا۔ وہ شور اتنا غیر متوقع تھا کہ مینو کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر ہمت کر کے حیرت اور خوف کے عالم میں باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور حویلی کے وسیع و عریض احاطے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مینو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل عجیب سا اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، مگر پھر خود کو سمجھا کر کتاب کو پڑھنے میں مشغول ہو جاتی۔ لیکن اچانک ایک چیخ کی آواز اس کے دل کو دہلا گئی۔ یہ آواز وجدان کی تھی۔ اس نے فوراً چونک کر کان لگائے۔ حویلی کے سناٹے میں یہ چیخ گونج رہی تھی اور دل کو خوف سے بھر رہی تھی۔ مینو کی سانسیں رک گئی تھیں اور اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وجدان، اس نے بے اختیار خود سے کہا، اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف دوڑی۔ راہداری کے آخری سرے پر جانے سے پہلے اس نے رک کر سننے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آئی تھی، مگر ہر طرف پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ نیچے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر نیچے گئی، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ پہلی سیڑھی پر وجدان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، اور خون کا ایک دھارا سیڑھیوں پر بہتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وجدان، مینو کی زبان سے بے اختیار نکلا، اور وہ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ وجدان کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اسے ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وجدان، آنکھیں کھولو، اس نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن وجدان بالکل بے حس و حرکت تھا۔ مینو کا دل دہل رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں وجدان کے زخموں پر ڈالی، جو کافی گہرے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔
ہمت کر کے اس نے وجدان کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ وزن میں کافی بھاری تھا۔ میں کیا کروں؟ مینو کے ذہن میں خوفناک خیالات گردش کرنے لگے۔ اس نے جلدی سے قریب رکھی ہوئی شال سے وجدان کے زخموں کو دبانے کی کوشش کی تاکہ خون بہنے سے روکا جا سکے۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ حویلی کے باہر موجود چوکیدار شاید اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ وجدان کو اس حالت میں اکیلا چھوڑنے کے خیال سے گھبرا گئی۔ اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف کو دبایا اور پوری ہمت کے ساتھ ایک بار پھر وجدان کو آواز دی، وجدان کچھ تو کہو۔ وجدان کی پلکیں ہلکی سی لرزیں اور ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ مینو کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں کچھ کرتی ہوں، وہ بولی اور جلدی سے مدد کے لیے چیخنے لگی۔ حویلی کے سناٹے میں اب مینو کی فریادیں گونج رہی تھیں۔ وہ مزید چیختی اس سے پہلے ہی وجدان ہمت کر کے اٹھا تھا اور اس نے بے ساختہ مشائم کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، خاموش، آواز نہ آئے تمہاری، کان پھاڑ دیے ہیں تم نے چیخ چیخ کر، سہارا دو مجھے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے سہارے لڑکھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بے چین لہجے میں بولی تھی، وجدان کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ زخم کیسا ہے؟ جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی جب اچانک وہ سخت لہجے میں بولا تھا، سرفراز اور اس کے بھائی کا کام تمام کر کے آ رہا ہوں۔ اب میں اگر انہیں ماروں گا تو بدلے میں وہ بھی تو مجھ پر وار کریں گے نا۔ جبکہ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کی پشت کو دیکھا تھا۔ سرفراز اور اس کے بھائی پر ایک بھاری کیس چل رہا تھا۔ ان پر الزام آیا تھا کہ انہوں نے گاؤں کی 3 بچیوں کا ریپ کیا ہے اور ان کی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ وہ کیس طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا، جس کا آج وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ مشائم نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور غصے سے بڑبڑائی تھی، آپ کب سے یہ سب کام کرنے لگے ہیں؟ یہ کام جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ پاپا سائیں سے پوچھ تو لیتے، اس کے بعد یہ قدم اٹھاتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی طرف مڑا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مشائم کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ وہ بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ وہ گھبرا کر بولی تھی، اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا کیا نا تو وہ گھبرا کر الٹے قدم پیچھے ہوئی، مگر سائڈ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ اس کے انداز سے مشائم سمجھ گئی تھی کہ آج معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہی جان چکی تھی کہ آج وہ کسی اور ہی موڈ میں ہے۔ وجدان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سارے بٹن کھول کر شرٹ جسم سے علیحدہ کر دی، جبکہ مشائم نے اس کی کسرتی سینے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ چہرہ پھیر لیا۔ چلو بینڈیج کرو میری، وہ حکم دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ کیا میں کیوں کروں؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہی زخم میں تمہارے بازو پر بھی بنا سکتا ہوں۔ اس نے چھری لہراتے ہوئے دھمکی دی تو مرتا کیا نہ کرتا کے تحت مشائم کو آگے آنا پڑا اور پھر روئی پر ڈیٹول لگا کر زخم صاف کرنے لگی۔ آہستہ۔ روئی ٹچ ہوتے ہی وہ کرا اٹھا، مجرم کی مرہم پٹی کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے، برداشت کریں۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنی بیوی کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی تھائی پر بٹھا چکا تھا، جبکہ مشائم خاصا ناراض نظر آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے پیار سے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہاری ناراضگی درست ہے، لیکن اگر آج میں ان لوگوں کو نہ مارتا تو کل وہ لوگ کسی اور کی زندگی کو تباہ کر دیتے۔ میرے گھر میں بھی عورت ہے، میں جانتا ہوں جس خاندان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس جڑ کو ہی ختم کر دیا۔ مشائم اس کی بات غور سے سن رہی تھی اور پھر اس نے جو راز بتایا اس کو سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے جو ایسے ہی مجرموں کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ مہلت نہیں دیتے۔ جبکہ مشائم حیران ہو کر وجدان کی بات سن رہی تھی۔
وہ اچانک اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تمہیں تو اپنے شوہر پر فخر ہونا چاہیے، جس انداز میں تم اس دن ان دونوں کے سامنے میری تعریف کر رہی تھی، اور آج جب تمہیں میری تعریف کرنی چاہیے تب ناراض ہو رہی ہو۔ اس کی آواز سن کر مشائم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ حیران ہو کر بولی تھی، مطلب آپ نے میری باتیں سن لی تھیں؟ وہ دھیما مسکرایا اور اچانک ہی اسے بستر پر لٹا کر دھیمی آواز پر بولا، ہاں، تمہارا لاؤڈ سپیکر اتنا تیز تھا کہ میں نے کھڑکی کے پاس سے ہی تمہاری ساری باتیں سن لی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ وہ اس کا لمس پا کر خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس نے وجدان کو نہیں جھڑکا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات سن کر اس کے دل میں مزید اس کے لیے عزت اجاگر ہو گئی تھی اور وہ اس کو اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ اماں سائیں اور ابا سائیں جب واپس آئے تو اس نے مشائم سے رخصتی کی بات کی تھی۔ وہ دونوں حیران ہو گئے تھے۔ کئی بار اماں سائیں اس کو رخصتی کا بول چکی تھی، لیکن وہ منع کر دیتا تھا، لیکن آج اچانک سے اس کا رخصتی کا کہنا انہیں حیران کر گیا۔ اور پھر ان دونوں کی رخصتی بھی سب کے درمیان دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے نوازتے ہیں اور نیک عورتوں کو نیک مردوں سے نوازتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔